یاجوج ماجوج کون ہیں اور وہ کہاں واقع ہیں؟ ذوالقرنین نے ہی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے صد سکندری تعمیر فرمائی جو اب تک مکمل قائم ہے۔ بعض نے اس کو دیوار چین سمجھا ہے، مگر یہ دیوار چین نہیں۔ دیوار چین اس کے کئی سو سال بعد 214 سال قبل مسیح چین کے بادشاہ نے اپنے باغی قبیلوں کے حملے کو روکنے کے لیے 1500 میل لمبی بنوائی، مگر وہ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو چکی ہے۔ وہ پتھروں سے بنائی گئی تھی، اب کچھ کھنڈرات اس کے ملتے ہیں۔ یورپ کے بددیانت مورخین نے اسلام دشمنی میں قرآن مجید کی بیان کردہ صد سکندری کا ذکر تک نہیں لیا اور اپنے سکندر اعظم کی طرف اس دیوار چین کو منسوب کرتے ہوئے اس کو صد سکندری کہا ہے۔ ذوالقرنین ایک سچا، نیک اور عادل بادشاہ تھا اور ادوار عالم کے شہنشاہی ظلم و ستم، تشدد و تباہ کاری سے نفرت کرنے والا تھا۔ اس کے دور حکومت میں اچھے سچے لوگوں کے لیے سکون و راحت تھی، ان کو کوئی ڈر و خطرہ نہیں تھا، لیکن جو بدمعاش، بدخصلت، کمینہ لوگ تھے ان کے لیے اس کا قانون جو ہے وہ قہر تھا۔ وہ خود بھی عابد، زاہد، متقی، خدا پرست، آخرت پر ایمان والا تھا۔ غیر مسلم مورخین نے قرآن پاک کے اس بیان کردہ واقعہ کی مخالفت میں کئی قسم کے سکندر بنا ڈالے، مگر نیکی و امن و محبت کے یہ نشانات وہ اپنے سکندروں میں ثابت نہ کر سکے۔ ان سکندروں کی بادشاہی زندگی ظلم و ستم، کفر و شرک، قتل و غارت اور بدمعاشیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ظالم بادشاہوں کی کسی فتوحات کا نام و نشان بھی باقی نہیں، کیونکہ ظالم شخص کبھی تعمیری کام نہیں کر سکتا۔ ذوالقرنین دیگر بادشاہوں کی طرح نفس پرست، لالچی، حریص، دولت کی لوٹ کھسوٹ کرنے والا بھی نہ تھا، جیسا کہ اعلیٰ ان تجعل بیننا اس کے خصائل حمیدہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ یہ وہی سکندر ہے جس کے متعلق حقیقی گواہیاں ملتی ہیں۔ یہودیوں نے بالواسطہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، کیونکہ جس شخصیت میں نیکی کے خصائل جمع ہوں وہی انبیاء علیہ السلام کی بشارتوں اور کتب الہیہ کے تذکروں میں آ سکتا ہے، اور ایسی عادات پاکیزہ کا حامل قوموں کا نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ اس سکندر کی یہ خصوصی شان ہے کہ اس کی پوری حدود و سلطنت میں کسی طرف سے بغاوت نہیں ہوئی، بلکہ بعض فتوحات میں عوام شہریوں کو پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ ان شہریوں پر حملہ ہوا یا نہیں، حکومت بدل چکی ہے۔ جب ذوالقرنین اپنی مغربی فتوحات سے فارغ ہوئے تو اپنی دار سلطنت ہمدان سے ہو کر دوسری مشرق کی جانب چلے، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی سرحد زمینی تک پہنچ گئے۔ وہاں بھی ایک قوم ملی۔ یہ ایران کا انتہائی مشرقی علاقہ ہے۔ خیال رہے کہ سکندر کے اس 3 سفری 12 سالہ علاقوں میں سینکڑوں قوموں اور لوگوں سے واسطہ پڑا، مگر قرآن کریم نے صرف اور صرف 4 قوموں کا جو ہے ذکر کیا ہے، باقی قوموں کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا۔ سکندر ذوالقرنین کا ایک ایسی قوم سے سامنا ہوا، ایک ایسی قوم کو انہوں نے پایا کہ جن کا نہ کوئی گھر، نہ لباس، نہ انسانی، ریگستانی غاروں میں رہنے والے تھے، نہ کوئی انسانیت تھی، اور ان کی جو زبان تھی وہ اور کوئی نہ سمجھ سکتا تھا۔ سکندر ذوالقرنین کو رب تعالیٰ نے تمام قوموں کی زبانیں پہلے سے ہی سکھا دی تھی، وہ تمام زبانیں جو ہیں جانتے تھے۔ پہاڑوں کے پیچھے یاجوج و ماجوج قوم تھی، یہ بھی بافس بن نوح کی اولاد ہے۔ ان سے ملاقات جو ہے نہ ہو سکی آپ کی، ایسے ہی ایک قوم سے ملاقات ہوئی جن کے پاس نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی گھر تھا، نہ خیمہ تھا، نہ پورا لباس تھا۔ جنگلی لوگوں کی طرح نرم، ریتلی، کمزور علاقوں میں رہتے تھے۔
کبھی جو ہے وہ ٹیلوں کے نیچے چھپ کر گزارا کرتے، کبھی وہ آفتاب سے چھپ کر یعنی ٹیلوں کے اندر رہتے، کہیں جا کر چھپتے، نہ ان کے پاس کوئی خوراک ہوتی، نہ ان کے پاس کوئی لباس ہوتا، نہ ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ ہوتی۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قلیلا قالوا یا ذو القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ یہاں تک کہ اپنے دارالخلافہ علاقہ ایران کے شہر ہمدان سے جانب شمال دو ایسے پہاڑی سلسلے کے پاس راستے کا تمام علاقہ فتح کرتے ہوئے پہنچے۔ یہاں ایک طرف آرمینیا کا پہاڑ ہے، دوسری طرف آذربائیجان، ان کے درمیان بہت دراز کھلا راستہ ہے جس کے پار جنگلات اور بے آباد گنجان علاقہ ہے۔ اس راستے کو دونوں پہاڑوں میں تقسیم کیا تو سدین کہا گیا۔ دونوں پہاڑوں کے پاس ایک بہت بڑی قوم کو آباد پایا۔ وہ قوم سکندر اور ان کے لشکر کی زبان نہ جانتی تھی، لیکن سکندر ان کی زبان جانتے تھے۔